بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین شریف سے ہوا ہے۔ اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے، قلب القرآن۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنے پر مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں سورت کے مختلف نام آئے ہیں۔ ایک نام ہے مدافعہ، بلاؤں کو دور کرنے والی۔ اسی طرح حاجت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح پڑھ دو تو شام تک خوش رہو، اور شام کو پڑھو تو صبح تک خوش رہو۔ اس صورت کی مضامین میں مختلف انداز میں انسانوں کو سمجھایا گیا ہے، اور بالخصوص مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دلایا گیا ہے۔ آغاز میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد بعض بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اندر سے ہدایت کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر تو ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سمجھداری اور سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہر طرح سے ان کو سمجھایا جائے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس بستی میں اللہ کے دو نیک بندے داخل ہوئے نبوت لے کر، اور انہوں نے بستی والوں کو سمجھایا۔ پورے کے بستی کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ صرف ایک آدمی تھا اس بستی کا جس کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے، انہوں نے ان کی بات کو مانا۔ اللہ کا عذاب جب قحط کی صورت میں اس بستی والوں پر آنا شروع ہوا کہ جب نبی کی بات کو نہ مانے تو اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، کھانے پینے کی چیزوں میں تنگی ہونا شروع ہوئی، تو یہ بستی کے لوگ بجائے توبہ اور استغفار کرنے کے، وہ جو دو اللہ کے نیک بندے جو ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، ان سے کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں یہ تمہاری نحوست ہے۔ یعنی خراب حالت کا ملبہ اپنی مصیبت اور خراب حالات کا ملبہ اللہ کے نیک بندوں پر ڈال دیا، اور پھر اللہ کے ان دو نیک بندوں کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں کو جواب میں ان کے لیے ہلاکت اور سخت قسم کی آوازیں جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور پوری بستی کے لوگوں کو اللہ نے بستی سمیت ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کا نظام کو بیان فرمایا ہے کہ سورج چاند کا نظام ہے، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے منظم کیا ہوا ہے کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح چاند ہے وہ بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ترتیب دیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام نعمتوں کے باوجود نافرمانی اگر تم کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اگر اللہ چاہیں تو سب کو ہلاک کر دیں، غرق کر دیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ تم بچے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو تمہاری نافرمانیاں ہیں اور گناہ ہیں اس کی وجہ سے تو تم پر عذاب آنا چاہیے، لیکن ہماری رحمت ہے جس کی وجہ سے تم لوگ بچے ہوئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں انسان کی ضرورتوں کو دوسرے انسان کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک انسان کی ضرورت دوسرے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انداز میں جوڑی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خرچ کرو، ایک دوسرے پر خرچ کرو، جبکہ جانوروں میں ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے سے نہیں جوڑی، اس لیے ہر ایک اپنے وہاں فکر میں لگا رہتا ہے جنگل میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو نظام بنایا ہے، نظام کائنات، وہ اتفاق سے بنایا ہے، جوڑ سے بنایا ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے میں دوسرے کے کام آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے پر خرچ کیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محشر کے میدان کا منظر ذکر فرمایا ہے کہ میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
کہ مجرم لوگ آج الگ ہو جائیں۔ دنیا میں تو نیک لوگ اور نافرمان لوگ ایک ساتھ کھاتے بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، دنیا میں تو کوئی فرق نہیں تھا۔ دنیا میں ایک ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار ہو، لیکن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے مجرم لوگوں کو الگ کر دیں گے، اور مجرم لوگوں کو حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں اور جہنم کی طرف انہیں روانہ کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں سے کہا ہے کہ شیطان کی بات نہ ماننا، اس لیے کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہیں اللہ کی عبادت سے ہٹا کر گناہوں پر لگاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید محشر کے میدان کے منظر کو بیان فرماتے ہیں کہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر یعنی منہ بند کر دیے جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم اور انسان کے ہاتھ اس کے پاؤں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح زبان میں گویائی کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بولنے کی صلاحیت پاؤں اور ہاتھ کو دیں گے، اور پھر اس صورت میں ہاتھ بتائیں گے کہ یہ ان ہاتھوں سے کیا کیا کرتا تھا، دنیا میں کیسے کیسے جرم کیا کرتا تھا۔ پاؤں بولیں گے کہ یہ دنیا میں ان پاؤں سے چل کر کن جگہوں پر جایا کرتا تھا۔ اس سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی خوبیوں کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے نظام کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کے سامنے صف در صف یعنی صفوں کی صورت میں منظم انداز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کی فوری طور پر تعمیل کرتے ہیں۔ پھر قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وقفوہم انہم مسئولون کہہ کر لوگوں کو روکا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی تم لوگوں سے سوال و جواب ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن اس آیت سے پڑھنے کے بعد لوگوں پر ایک خوف اور وحشت اور ہیبت طاری ہو جائے گی جب کہا جائے گا کہ رک جاؤ، ابھی سوال و جواب ہوگا۔ پھر حور عین کا ذکر ہے، جنت میں جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو حور دیں گے، ان کی اللہ تعالیٰ نے ادھر خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ حور اس کی پوری توجہ اپنے شوہر کی طرف ہوگی، وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرے گی۔ اور ایک اور تفسیر میں یہ بھی ہے کہ شوہر کی پوری توجہ بھی اس کی طرف ہوگی، دوسری طرف نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غلط تعلقات پیدا کر لیتی ہے، اسی طرح ایک مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے غلط اور ناجائز تعلقات پیدا کر لیتا ہے، لیکن جنت کی جو خاتون ہوں گی وہ ان چیزوں سے پاک ہوں گی۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جس کی پوری توجہ شوہر کی طرف ہے، اور اسی طرح کوئی مرد ایسا ہے جس کی پوری توجہ اپنی بیوی کی طرف ہے، ناجائز تعلقات اور ناجائز چیزوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، تو یہ لوگ بھی جنتی ہیں اور ان کے اندر جنت کی عورت کی خوبی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دو دوستوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ایک نیک اور ایک بد۔ نیک دوست کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں داخل کیا تو وہ جنت کی نعمتوں میں مزے کر رہا تھا۔ ایک دن اس کو اپنے دوست کا خیال آیا، اچانک اس کو خیال آیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا ایک دوست تھا جو مرنے کے بعد کی زندگی کا منکر تھا، اور وہ وہ کہا کرتا تھا کہ غفلت کی زندگی، گناہوں کی زندگی، حرام کی زندگی گزارو، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب یہ نیک دوست اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ میں اس کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس کے سامنے کیا، اور اس نے جیسے ہی جہنم میں دیکھا تو اپنا دوست جو اس کا دنیا میں دوست تھا، گنہگار تھا، جل رہا تھا۔ ایک دم اس نے دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے اس کی دوستی کی وجہ سے بربادی سے بچا لیا، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں اس کی دوستی کی گمراہی میں آ کر اور میں بھی برباد ہو جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان جب کسی سے تعلقات بنائے، کسی سے دوستی لگائے، تو یہ دیکھ لے کہ کیسا ہے، نیک ہے یا بد ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد اور ایک لمبی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل بیٹی کی صورت میں عطا فرمائے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اس طرح شروع ہوئی کہ آپ کو بیٹے سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹے سے آزمایا
اور حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں چھوڑ آئیں۔ مکہ اس وقت بالکل بھی آباد نہیں تھا، بلکہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے، جنگل ہی جنگل تھا، وہاں پہ کوئی نہیں تھا انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وہاں پہ آپ چھوڑ آئیں، اور یہ بھی حکم تھا کہ چھوڑنا بھی ہے اور کچھ بتانا بھی نہیں ہے، کچھ بولنا بھی نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ خاموش تھے ابراہیم علیہ السلام، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہاں ہمیں چھوڑنے کا کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے گردن سے ہاں کر دی، گردن ہلا دی، جس سے یہ ظاہر کیا کہ ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی اگر اللہ نے کہا ہے اس ویرانے اور جنگل میں چھوڑنے کا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو مشقت اور جو آزمائش تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد بھی کیا، اور آج تک وہاں پہ آب زمزم کا جو کنواں ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کی ایڑی جو زمین پر رگڑ رہے تھے پانی کی چاہت میں، اسی پر یہ کنواں اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب یہ حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے حکم کی تعمیل کیسے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کو ذبح کرنے کی جگہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے مینڈا دمبا بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنی آزمائش کو سچا کر دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابراہیم یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائش میں پورے اترے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب ان پر ایک آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فالتقمہ الحوت، اور وہ اسی کے پیٹ میں تھے، کافی دن رہے، تکلیف میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ ذکر سکھایا گیا، آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں لا الہ الا انت۔ جب انہوں نے وہ ذکر پڑھا اور پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے ان کو نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس تکلیف اور مصیبت میں اللہ کا ذکر اور تسبیحات اگر یونس نہ کرتے، حضرت یونس علیہ السلام نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ، اگر یونس اس مشکل گھڑی میں اللہ کا ذکر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ مشکلات سے نکلنے کا اور کوئی یقینی راستہ نہیں سوائے اللہ کے ذکر اور دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا اور استغفار اور آیت کریمہ اور درود شریف، یہ انسان کی زبان پر ہونے چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، آزمائش ہو، بجائے یہ کہ ادھر ادھر بھاگنا اور نکلنے کی کوشش کرنا، اللہ کے ذکر کا سہارا لے کر نکلنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہوا، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور تفصیلی تذکرہ ہے، اور ان پر جو اللہ کی طرف سے نعمتیں تھیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار خوبصورت قسم کے گھوڑے دیے تھے، اور وہ گھوڑے پالا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغول تھے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اس میں ایسا مشغول ہوئے کہ اللہ کی عبادت اور نماز میں تاخیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوا کہ میں دنیا اور اس گھوڑے یعنی مال کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں تاخیر ہو گئی۔ اپنے آپ کو سزا اور تنبیہ میں دینے کے لیے تمام گھوڑوں کو صدقہ کر دیا، یعنی ایک عبادت، جبکہ گھوڑے جو تھے وہ بھی جنگی تھے، جہاد کے لیے رکھے تھے، وہ بھی ایک طریقے سے عبادت ہے، جہاد، ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت میں بھی تاخیر پسند نہیں کری، یعنی جنگی جو گھوڑے تھے عبادت جہاد کے لیے تھے،
لیکن اس کی وجہ سے نماز جیسی عبادت میں تاخیر ہو رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں تاخیر کو بالکل بھی گوارا اور برداشت نہیں کرتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں مشرکین کے غلط عقیدے کو بیان فرمایا ہے اور اس کی تردید کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا، لیکن ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو مزاروں پر جاتے ہیں، بزرگوں کے مزاروں پر جانا کوئی منع نہیں ہے، جانا چاہیے، صالح ثواب کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بزرگ ہمارے لیے آخرت میں سفارش کریں گے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز اور مسجد میں آنے کو گوارا نہیں کرتے، لیکن دوسری جگہوں پر جانا ان کو بہت پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ مشرکین یہی کہا کرتے تھے کہ ہم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں ہم تو اس لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان بتوں کی عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان بتوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ پھر مشرکین کا دوبارہ تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ان کے بتوں سے کس طرح کا تعلق ہے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف میں اپنے سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں، جتنے ان کے بت ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں۔ اس وقت صرف اکیلا اللہ یاد آتا ہے، اس وقت صرف ایک اکیلا اللہ یاد آتا ہے، اور جب اس مشکل گھڑی سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں تو پھر بتوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کا حال ہے کہ جب تکلیف ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو تو اللہ اللہ زبان پر آتا ہے، اور جب زندگی میں سکھ و راحت اور چین ہو تو کبھی اللہ کی عبادت اور شکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہونا ہی چاہیے انسان خوشی میں اللہ کو یاد کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کرے، تاکہ مشکل وقت اگر کوئی آ جائے تو اس میں انسان اللہ کی مدد سے محروم نہ رہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی بھاری خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اللہ کے وہ بندے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کی طرف عبادت کے ذریعے سے متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر مزید فرما رہے ہیں کہ ان بندوں کی صفت یہ ہے کہ جو اس کلام الہی کو سنتے ہیں، پھر اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بری باتوں سے بچاتے ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کی خوبی بیان فرما رہے ہیں کہ دین کی باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی دین کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں، ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبی ہو، گناہوں سے بچنا، اچھی باتوں کو سننا، اس پر عمل کرنا، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور دین کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ کہنے جن لوگوں کے اندر یہ خوبی ہوگی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ سمجھدار ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سینے یعنی مسلمانوں کا سینہ جو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھولتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ سینے کو اسلام کے لیے اگر کھول دیں تو پھر وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ہم نے پوچھا شرح اللہ صدرہ، شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سینے کا کھل جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نور ایمان کا نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے۔ اب جب دل کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے، تو کیا ہے اس کی علامت؟ یعنی احکام الہی کا سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دین کی باتوں کا سمجھنا اور عمل کرنا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو عمل کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔
تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے سینہ کھول دیں تو وہ خوش نصیب ہے، پھر اس کے لیے دین کی باتوں کا سمجھنا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے اور دنیا دھوکے کا گھر ہے اس سے نفرت بڑھ جائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی فکر پیدا ہو جائے، جس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، سمجھ لو کہ اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔